ناظرین گرامی، ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا، جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ بعض علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ہستی کی لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن بچہ حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات دہندہ بالکل نارمل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت طاؤس کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوش کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور پہنچی ہوئی صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ خدا کا منتخب کرتا ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ ایک عظیم رہنما اور نسل انسانی کا ایک انتہائی باکمال وسیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان عقیدوں کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک ایک کر کے ان سب پر حملہ کرے گا، اور وہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا، جو اسرائیل سے لے کر مصر کے نیچے تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کرے گا۔ دنیا کی حکومت صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے کا ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخصیت ہوگی۔ دوستو، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوب روح نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کچھ خم ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت بھاری بھرکم ہوگا اور عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال بانجھ ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے
اور اس کے کسی بزرگ نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی اور دجال کے آباء و اجداد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا تو ان دنوں جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن ان فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے معروف اسلامک اسکالرز کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوگی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے میلاب سے وجود میں آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے تابع جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسی بھی تھی جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پائے۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اسی طرح انسان اور جن کا نطفہ جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اسی طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مگر جساسہ کے مطابق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے۔ ایک روایات یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کے خروج سے پہلے 3 سال شدید قحط پڑے گا۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور اسی طرح تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ بھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جتنے حیوانات ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور دوستو، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل ختمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا، تو میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلندی سے زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کے سب سے پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا نہیں۔ اس کے باوجود یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، وہ ظلم و بربریت ڈھائیں گے اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔